بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فورتھ ایئر ہم پڑھ رہے تھے انسانی وسائل، ٹھیک ہے۔ تعلیمی وسائل میں ہم نے انسانی وسائل جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم نے مادی وسائل پڑھ لیے ہیں۔ یہ ہمارا چیپٹر ہے پاکستان کے تعلیمی وسائل۔ تو تعلیمی وسائل میں ہمارے پاس دو طرح کے وسائل ہوتے ہیں، ایک انسانی اور دوسرے مادی۔ انسانی وسائل میں آپ نے پڑھا، پہلا نمبر استاد کا، پھر شاگرد کا، اس کے بعد کمیونٹی کے افراد، اور اس کے بعد انتظامیہ جو مدرسے کو چلاتی ہے، جس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں، ہمارا پرنسپل، ہمارا انتظامی عملہ، آپ کے کلرک وغیرہ، اور یہ سب لوگ جو ہے یہ مل ملا کر انسانی وسائل بنتے ہیں۔ اب دوسرا نمبر ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے مادی وسائل کا۔ انسانی وسائل کا فراہم کرنا جہاں بڑا اہم ہے، وہاں مادی وسائل کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مؤثر تدریس میں مادی وسائل بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ امدادی اشیاء کو ہمیشہ مادی اشیاء جو ہے یہ تصور کیا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں ہیلپ کرتی ہے وہ ہم اس کو مادی اشیاء میں لے جاتے ہیں۔ تو ان اشیاء پر کثیر رقم بھی خرچ ہوتی ہے۔ ملکی وسائل اگرچہ ان تمام اشیاء کی خرید کے متحمل نہیں ہو سکتے، تاہم ان وسائل کو حکمت عملی کے تحت استعمال کرنے سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ذرا ان کے بغیر تعلیم ممکن نہیں ہے، اور جب ہم نے تعلیم کو ایک منظم انداز میں طالب علم کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں مادی وسائل کی ضرورت پڑتی۔ اور مادی وسائل میں پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ وہ ہمارے تعلیمی ادارہ اور اس کی بلڈنگ کا آتا ہے، کہ ہمارے پاس کتنی اچھی جو ہے وہ تعلیمی ادارے کی عمارت ہے، اس کے اندر کتنے کمرے ہیں، کمروں کے اندر طلباء کے لیے کتنی سہولیات ہیں، فرنیچر ہے، پنکھے ہیں، ہوا اور روشنی کا انتظام ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا کہلائے گا؟ یہ ہمارے مادی وسائل ہیں۔ ایک بچہ جس نے 6-7 گھنٹے ایک جگہ پر گزارنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر ان اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہم اس کو باہر گرمی اور سردی میں تو نہیں بٹھا سکتے۔ ذرا گرمیاں ہوں گی تو باہر کھلے میدان کے اندر بچے کو گرمی بھی لگے گی اور شور ہنگامہ بھی جو ہے وہ ہوگا۔ تو تعلیم جو ہے یہ ایک بڑی حساس سرگرمی ہے، اس کو ہم ایسے ہی جو ہے وہ حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے لیے ہمیں انسانی اور مادی دونوں وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر یہ ہمارے پاس دونوں ہی بہترین ہیں، استاد بھی ہمارے پاس اچھا اور بہترین ہے، اس کے بعد تعلیمی ادارہ اور اس کے اندر پائی جانے والی تمام مادی اشیاء اور سہولیات اچھی اور بہترین ہے، تو طالب علم کے لیے تعلیم حاصل کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ جوں عوام کے ذہنوں میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اسکولوں میں طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی بدولت بہت ساری مادی اشیاء کی مانگ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے کمرہ جماعت میں بیٹھنے کے لیے ڈیسک، میز اور کرسیاں وغیرہ ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جیسے جیسے تعداد بڑھتی ہے ہمیں ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذرا کمرہ جماعت اگر چھوٹا ہے تو پھر ہمیں بڑا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کمرہ جماعت کو بڑا کر لیں، ظاہر ایک بلڈنگ ہے وہ بن چکی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پھر ہمیں ایک کی بجائے 2 کمرے استعمال کرنے پڑیں گے، ظاہر ہم سیکشن بندی کر دیں گے۔ اب ایک کلاس میں گنجائش ہی جو ہے وہ ہمارے پاس 50 بچے بٹھانے کی ہے، تو ہم اس میں 100 بچے جو ہے وہ کس طرح سے بٹھا سکتے ہیں؟ تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم طالب علم کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم پہلے سے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم جہاں تعلیمی ادارہ بنا رہے ہیں وہاں کتنی آبادی جو ہے وہ موجود ہے، اور مستقبل میں کتنا پریشر جو ہے وہ اس تعلیمی ادارے پر بن سکتا ہے۔ تو یہ مستقبل کی پلاننگ کو مد نظر رکھ کر پھر ہم جو ہے وہ اس طرح کے تعلیمی ادارے بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اسکول کی عمارت میں توسیع کی ضرورت ہے، سمعی وسطی معاونات کی ضرورت ہے، اور دیگر جملہ امدادی اشیاء ان کی بھی ہمیں شدید ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو یہ تمام مادی اشیاء جن کا حصول بڑا محنت طلب ہے، ان مادی وسائل کا پورا کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ اور ایسے ذرائع استعمال کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ کم سے کم لاگت اور خرچ میں ان کی تیاری جو ہے یہ کی جا سکے، اور ان چیزوں سے زیادہ بچے فائدہ حاصل کریں۔ اب تعلیم چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ سائنسی اور ٹیکنیکل ہوتی جا رہی ہے، تو ہمارے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے لیبس اور اپریٹس وغیرہ جو ہے یہ مکمل ہونا چاہیے، تاکہ طالب علم جو پڑھے ساتھ اس کے تجرباتی عمل سے بھی گزر جائے، تو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اگر ان مادی وسائل کی درجہ بندی کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض اشیاء تو ہر حالت میں ہمیں بازار سے منگوانا پڑیں گی، لیکن کچھ اشیاء ایسی ہیں جو طالب علم اور استاد
ادارے کی سطح پر مل کر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو جو چیز طالب علم بنا سکتا ہے یا استاد کی اس میں محنت شامل ہو جائے یا استاد کی گائیڈنس سے وہ بن سکتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ بجٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور محدود بجٹ کے اندر بھی چیزیں جو ہے وہ مہیا کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ کام استاد کا ہے وہ اپنی تدریس کے دوران ایسی مادی چیزوں کی تیاری کر سکیں کہ جن پر لاگت جو ہے وہ کم آئے اور فائدہ اس سے زیادہ حاصل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ہم مہنگے مہنگے ماڈل اور مہنگی چیزیں جو ہے وہ بچوں کو دکھاتے رہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ حکومتی پیسے کو جو ہے وہ بے دریغ خرچ کرتے رہیں۔ تو کفایت شعاری جو ہے یہ تو ہمارا پہلا شعار ہونا چاہیے تعلیمی ادارے کے اندر بھی اور باہر بھی۔ تو ان مادی وسائل کی درجہ بندی جو ہے یہ 3 طرح سے انہوں نے کی۔ پہلا ہے خام مال، دوسرا درآمد شدہ مال اور تیسرا ہے کم قیمت پر ملنے والا مال۔ یہ 3 جو ہے وہ چیزیں ہیں ہماری مادی وسائل کی کہ جن سے ہم نے اپنے لیے جو ہے وہ چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں۔ خام مال سے بھی پھر درآمد شدہ ہمارے پاس خام مال ہوتا ہے اور اس کے بعد کم قیمت پر ملنے والا مال بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں تک خام مال کا تعلق ہے اس سے مراد تو وہ مال جو بآسانی مقامی ماحول سے مل جاتا ہے اور جس سے ہم اپنی ضرورت کی اشیاء کو تیار کر لیتے ہیں۔ ان میں غیر ممالک سے قیمتی مال منگوانا جو ہے وہ ہرگز شامل نہیں، یعنی امپورٹڈ چیز میں کوئی نہیں آئے گی۔ یہ خام مال جو ہے یہ را مٹیریل ہمیں لوکل سطح پر مل جاتا ہے ہر طرح کی چیز۔ تو اس خام مال کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے قدرتی جس میں پودے، جانور اور معدنیات شامل ہیں۔ دوسرا ہے بیکار اور ناقابل استعمال اشیاء جو گھروں میں استعمال کے بعد پھینک دی جاتی ہیں۔ ان میں لکڑی، بیج، درختوں کے پتے، مٹی، ریت، گتے کے ڈبے، پلاسٹک کے تھیلے، پرانے کپڑے اور اس طرح کی دیگر اشیاء۔ تو یہ تمام اشیاء بغیر کسی خرچ کے ہمیں مل جاتی ہیں اور اس میں تدریس کے عمل کے لیے امدادی اشیاء جو ہے وہ جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے پھر ہم اس ٹاپک کے حساب سے جو ہے اپنی چیز تیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری آتی ہے ہمارے پاس درآمد شدہ۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بیرونی مارکیٹ سے لینی پڑتی ہے۔ کیونکہ یہ مال تجارتی نقطہ نظر سے تیار کیا جاتا ہے یہ بڑا کارآمد ہوتا ہے، مگر قباحت یہ ہے کہ اس قسم کے مال کی ضرورت ہے۔ اب جو مال ہماری لوکل مارکیٹ میں نہیں پڑا اس کے لیے تو ہمیں پھر دوسرے مارکیٹوں کی طرف دیکھنا پڑے گا اور وہ بیرون ملک کی مارکیٹیں ہی زیادہ تر ہوتی ہیں۔ تو جب ہم وہاں سے پھر ان چیزوں کو منگواتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ان کی کاسٹ زیادہ پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر یہ تمام تعلیمی اداروں کو مل نہیں پاتی ہیں اور ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب جتنا سائنسی سامان ہے جو لیبس میں استعمال ہو رہا ہے ان میں سے کچھ چیزیں جو ہے یہ سلائڈیں وغیرہ طالب علم جو ہے بنا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مشینری والی چیز ہے تو وہ اس کے لیے جو ممکن نہیں۔ ہاں ہمارے جو سینئر طلبہ ہوتے ہیں جیسے انجینئرنگ کالجز یا ٹیکنیکل کالجز کے طلبہ ہیں ان سے ہم کام لے کر یہ چیزیں جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں اور لوکل مارکیٹ میں یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں اپنی ہی بنی ہوئی مل سکتی ہیں۔ تو ان کا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کاسٹ ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ پھر کم قیمت والی اشیاء وہ ہیں جو کم داموں میں یا تو بازار سے دستیاب ہوتی ہیں اور یا پھر جو ہے یہ کم لاگت کی بدولت اساتذہ اور طلبہ خود سے تیار کر لیتے ہیں۔ اب جو چیز قابل غور ہے وہ کیا ہے کہ تدریس میں مادی وسائل کو بڑی اہمیت ہے، مگر ہمارے ملک میں اقتصادی حالات کے پیش نظر ہمیشہ درآمدی اشیاء کا حصول ممکن نہیں رہتا یا مشکل ہو جاتا ہے۔ تعلیم کے لیے بجٹ ہمارے پاس ویسے ہی ہمیشہ سے کم ہوتے ہیں، تو پھر جو محدود بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہے وہ زیادہ مہنگے داموں ملتی ہیں، تو پھر وہ ہمارے اداروں میں آنے سے رہ جاتی ہیں اور طالب علم جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو ایسی چیزیں جن کا استعمال کبھی کبھار جو ہے وہ ہونا ہوتا ہے تو ہمیں ان کی بجائے ان چیزوں کو ترجیح جو ہے وہ دینی چاہیے اپنے لیبس کے اندر جو زیادہ جو ہے وہ ٹاپکس کے حساب سے یا سلیبس کے حساب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ بازار سے بھی اشیاء کا بڑے پیمانے پر ملنا مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے، تاہم ان مادی اشیاء کا حصول کم قیمت پر اس وقت ممکن ہے جب اسکول میں ان کی تیاری کی جائے، اساتذہ اور طلبہ مل کر، اور لوکل مارکیٹوں میں یہ خود سے تیار ہوتی ہیں۔ تو محدود وسائل میں امدادی اشیاء کی تیاری مقامی سطح پر ہی ممکن ہے اور علوم کی تدریس میں مقامی ماحول جو ہے یہ بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے اور اسی ماحول سے فائدہ اٹھا کر مادی اشیاء کا حصول بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تو مادی اشیاء کے حصول کے ساتھ ان کے استعمال میں مہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور مادی اشیاء سے ہم فائدہ اس وقت ہی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جب اساتذہ
ان مادی اشیاء کی اہمیت اور افادیت سے مکمل طور پر واقف ہو، اسے پتہ ہو کہ جو میں پڑھا رہا ہوں اس سے ریلیونٹ جو بھی اپریٹس میں نے استعمال کرنا ہے وہ بر وقت میں نے طالب علم کو جو ہے وہ دکھانا ہے۔ اگر سائنس کے استاد ہیں، کیمسٹری پڑھا رہا ہے، تو اس کو پتہ ہو کہ جو میں نے کیمیائی مادے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں یا جو میرے پاس جو ہے وہ ایسڈ وغیرہ ہیں، طالب علم کو جب میں پڑھا رہا ہوں تو پھر ان کے تجربات بھی کر کے دکھاؤں گا۔ اسی طرح سے بایو میں، فزکس میں جو اپریٹس ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، ٹاپک کے حساب سے استاد ان کو بر وقت جو ہے وہ استعمال بھی کر کے دکھائے۔ یہ نہیں پڑھا لیا ایک دن اور 2 مہینے کے 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ استاد بچے کو پریکٹیکل کروا رہا ہے، تب دکھا رہا ہے، تب تو اس کے ذہن سے جو ہے وہ چیز ویسے ہی میں وہ ریموو ہو چکی ہوگی جو اس نے تھیوری میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں استاد کی بھی تربیت ہونی چاہیے تاکہ استاد کو کم قیمت والی اشیاء کی تیاری کی بھی تربیت دی جا سکے، اور ہم جو ساز و سامان اور ہمارے پاس ضروری چیزیں اور لوازمات ہیں ان کو ہم بر وقت استعمال کریں اور تعلیمی اداروں میں یہ مہیا بھی کی جائے۔ تو یہ آپ کا ٹاپک تعلیمی وسائل جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ کل انشاءاللہ ہم نظام امتحانات پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔